أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سورج اور چاند کے لیے حساب رکھا ہے، ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ کل یہ بات ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو ایک حساب سے چلایا۔ یہ کیلنڈر ہے، اسی طریقے سے چاہے اسلامی ہے، چاہے عیسوی کے اعتبار سے، چاہے ہمارے گجراتی غیر مسلم وغیرہ استعمال کرتے ہیں کارتک وغیرہ، یہ سارے میں 12 مہینے رکھے گئے۔ یہ جو 12 مہینے جو ہے، یہ سورج جو چلتا ہے اس کے چلنے کا ایک حساب ہے، اس کی ایک گتی ہے، اور اتنا ہی چل کر 365 دن میں اتنا ہی چل کر وہ اپنی جگہ واپس آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک حساب سے چلایا کہ 365 دن میں اتنا ہی چلے گا اور ہر سال اتنا ہی چلتا ہے۔ اسی وجہ سے ہی ہم جو وقت طے کر پا رہے ہیں، 1 سال 2 سال 5 سال، یہ اسی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کو ایک متعین مقدار میں نہ چلاتے تو ہم سال ہی متعین نہ کر پاتے۔ دوسرا ہے کہ اس کے چلنے کا جو حساب ہے وہ ہر سال ایک وقت اسی جگہ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ بھی ایک ہی مقدار میں آتی ہے۔ اسی لیے جب گھڑی وغیرہ نہیں تھی تو وقت اس کے دھوپ کے حساب سے طے کیا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں 3 جگہ پر جنتر منتر بنے ہوئے ہیں، ایک دہلی میں، ایک جے پور میں، اور تیسرا تقریباً ادے پور یا کسی اور جگہ پر۔ جے پور میں جو جنتر منتر بنا ہے وہ پورا بنا ہے، اس میں 2 گھڑیاں، ایک تو بہت بڑی ہے، پورا جو ہے وہ اس طرح آدھا گول بنا ہوا ہے لمبا، اور اس پر انہوں نے نشانات کیے ہوئے ہیں، اور ہر موسم کے حساب سے جہاں جتنا جو ہے جتنی دھوپ ہوگی اس کے حساب سے یہ طے کیا جائے گا کہ اتنے بجے ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اللہ رب العزت جو دھوپ بھیجتا ہے وہ بھی ایک متعین مقدار سے ہے، تبھی تو اس کا وقت طے ہو پا رہا ہے۔ تو سورج اور چاند کو اللہ رب العزت نے حساب سے چلایا، جس کی وجہ سے ہم سال اور وقت دونوں چیزیں متعین کر پا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی تھی کہ اتنا حساب سے چلنا یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یا کسی انسان کے چلانے سے نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کے چلانے سے ہے۔ دوسرا یہاں معنی یہ ہے کہ حسبان کا ایک معنی ہوتا ہے ایسا سخت عذاب جو چیزوں کو بالکل ختم کر دے، جیسے سورہ کہف میں ہے حسبان من السماء فتصبح صعیدا زلقا، اس طریقے سے اچانک عذاب آیا اور پورا جو ہے اس کو ختم کر دیا۔ یہاں اگر وہ معنی لیا جائے تو اس کا مطلب کہ سورج اور چاند جو ہے وہ ایک مدت کے بعد ختم ہو جائیں گے، گویا کہ قیامت کو بتایا گیا، اور اس کے بعد جو بتایا والنجم والشجر یسجدان، کہ ستارے اور درخت اس وقت جو ہے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، کہ جب اللہ رب العزت سورج اور چاند کو ختم کر دیں گے اس کے بعد ستارے اور درخت اور سارے اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے۔ والسماء رفعها، آسمان کے اس کو بلند کیا۔ اللہ رب العزت چونکہ اب ایک سوچ میں لے گئے، ایک جگہ لے گئے کہ دیکھو یہ زمین آسمان سارے پورے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو سجدے میں اور پڑے ہوئے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے ایک وقت میں اونچا کر رکھا تھا۔ والسماء رفعها، اللہ نے آسمان کو اونچا کیا۔ ووضع المیزان، اور اس نے میزان رکھا۔ اب میزان کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کے درمیان عدل اور انصاف کو قائم رکھا، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ بندے پر ذرہ برابر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ عدل اور انصاف کے ساتھ مخلوق کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پیش آئیں گے۔
میزان کے رکھنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ترازو رکھی جائے گی، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آسمان کو بلند کیا اور جو بنایا اس کو ایک میزان سے رکھا ہے، اس میں ایک بیلنس قائم رکھا ہے۔ آسمان کو اس حساب سے رکھا گیا کہ اس میں ایک بیلنس قائم ہے۔ ہم دیکھیں کہ آسمان اتنا نیچے نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے لیے تکلیف اور پریشانی ہو۔ سورج جو ہے ہم سے اتنا دور ہے کہ اس کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 8 منٹ لگ جاتی ہے، یعنی سورج سے جب روشنی نکلتی ہے، یہ روشنی نکل کر یہاں تک آنے میں 8 منٹ کا فاصلہ ہے، اتنا دور رکھا۔ اگر مان لو کہ یہ زیادہ قریب ہوتا تو کتنی سخت گرمی ہوتی، اور زیادہ دور ہو جاتا تو ہمیں روشنی میں پریشانی ہوتی۔ ایسے ہر چیز میں اللہ رب العزت نے ایک بیلنس رکھا ہے، ایک برابری رکھی ہے کہ آسمان کو اور جتنی چیزوں کو ہم نے بنایا یہ سب برابری کے ساتھ بنایا۔ اب پھر فوراً فرما رہے اللہ تطغوا فی المیزان، تم میزان میں وزن کرنے میں زیادتی مت کرنا، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ گویا کہ کہہ رہے اللہ رب العزت کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ رکھا ہے، ہم نے تمہارے لیے ایک میزان رکھی ہے، ہم نے تمہیں جتنی بھی چیزیں دی سب چیزوں میں بیلنس رکھا ہے، تم بھی ساری چیزوں میں بیلنس رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک طرف زیادہ چلے جائے۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان پیسے پورے وصول کرے اور چیز کم دے، جیسے کہ جو وزن کرنے کا آلہ ہوتا ہے ترازو وغیرہ، اس میں جو اس طرح ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ 1 کلو میں وزن جو ہے 900 گرام ڈالا اور اس میں وزن بتا رہا ہے 1 کلو، 1 لیٹر میں 900 گرام جا رہا ہے 900 ملی گرام اور وزن بتا رہا ہے 1 لیٹر۔ ایسے ہر چیز میں یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے کی تم ڈنڈی مت مارنا، ہم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے ہر چیز میں بیلنس رکھا ہے، تم اس میں گڑبڑی مت کرنا۔ جب ہم تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر رہے ہو تو تم دوسروں کے ساتھ ایسا مت کرنا۔ دوسرا اس میں یہ کہ حقوق کے معاملے میں جو ہے انصاف کے ساتھ اور میزان کے ساتھ پیش آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر دوستوں کے یا باہر کے حقوق میں اتنے زیادہ جو انسان مست ہو جائے کہ گھر والوں کے حقوق بھول جائے، بیوی کے حقوق میں اس قدر مست ہو جائے کہ والدین کے حقوق بھول جائے، یا والدین کے حقوق میں اس قدر بڑھ جائے کہ اولاد کے اور جو ہے بیوی بچوں کے حقوق کو بھول جائے، تو ایسا مت کرنا۔ اسی لیے اسلام نے ہر ایک کے الگ الگ حقوق بیان کیے، والدین کا یہ حق، بیوی کا یہ حق، بچوں کا یہ حق، دوستوں کا یہ حق، سارے حقوق کو، یہاں تک کہ آپ نے یہ فرما دیا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جسم کے ساتھ انسان جو ہے کچھ بھی کھا کر، الٹا سیدھا کھا کر یا ایسی چیزیں استعمال کر کے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو، اپنے جسم پر ظلم نہ کرے۔ اس طریقے اسی لیے تو جو ہے آتم ہتیا کرنا، سوسائڈ کرنا، اس کو بھی منع کیا گیا۔ یہ چیزیں اللہ نے بطور امانت دی اور اس کے حقوق رکھے، اسی لیے اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کھانا ہے اور جان بوجھ کر نہ کھائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، کہا کہ آدمی گنہگار ہوگا، کیوں؟ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ چیزیں ساری تھی اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے اس کو نہیں کھایا۔ یہاں تک کہا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ہم نے تمہارے ساتھ بیلنس کا معاملہ کیا ہے، تم بھی اس میں جو ہے ڈنڈی مت مارنا، میزان میں زیادتی مت کرنا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کرنا۔ ایک تو ایک انسان معاملہ کر رہا ہے، کوئی فیصلہ کر رہا ہے 2 آدمیوں کے درمیان، یا کہیں جو ہے معاملہ اپنے گھر کا ہے، ایسے میں انسان جو ہے انصاف سے پیش کم آتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی اپنی بیٹی کا، اپنے بچے کا کوئی معاملہ ہے، اپنے بھائی بہن کے اولاد کا یا اپنے بھائی بہن کا کوئی معاملہ ہے کسی غیر کے ساتھ،
ایسے میں انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے والوں کی طرف زیادہ جھک جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے بیوی بچے یا اپنا بیٹا بیٹی یا اپنا جو بھائی بہن، اس کی طرف فیصلہ کر لیتا ہے کہ ایسا نہیں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اس لیے کہ معاملہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھی انصاف کا کیا ہے، تو وزن کرنا انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں نقصان مت کرنا، کمی مت کرنا۔ پھر سے اللہ رب العزت یہی بات کو دوسری مرتبہ گویا کہ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، سارے معاملوں کو برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کرنا۔ دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے برابری کوالٹی نہیں ہے، اسلام میں جو ہے مردوں کو زیادہ حقوق، عورتوں کو کم حقوق دیے ہیں، اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ انصاف اور اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پہلے مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آسمان میں، زمین میں، ان ساری چیزوں میں ہم نے تمہارے ساتھ برابری کا، انصاف کا معاملہ کیا ہے، ساری چیزوں کو بیلنس سے رکھا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہم عدل اور انصاف کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے 2 مرتبہ تاکید سے فرمایا کہ حقوق کی ادائیگی میں، لین دین میں، اس میں تم جو ہے وہ نقصان مت کرنا، خسارہ مت کرنا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انصاف کیا ہے کہ مردوں کو جتنے حقوق اتنے ہی حقوق عورتوں کو دیا جائے تو انصاف۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد جو کر رہا ہے وہ سارے کام عورتوں کو کرنے دیے جائے تو کیا ہوا کہ تو انصاف ہوا، اگر ایسا نہیں تو انصاف نہیں۔ یہ عقل کے اعتبار سے ایک بے وقوفی کی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں، ایک بڑا بیٹا 8 سال کا، 10 سال کا، چھوٹا بیٹا 2 سال کا۔ بڑے بیٹے کو جو ہے باپ سائیکل دلا رہا ہے 5000 والی بڑی سائیکل۔ چھوٹے بیٹے انصاف تو کیا ہونا چاہیے ان کے کہنے کے مطابق کہ بھائی بڑے بیٹے کو 5000 والی بڑی سائیکل دلائی، تب چھوٹے بیٹے کو بھی ایسی ہی 5000 والی بڑی سائیکل دلاؤ۔ تو کیا یہ عقل کی بات ہے کہ بڑے بیٹے کو بھی ایسا انصاف تو یہی ہے، اگر ان کے مطابق جیسا مرد کو دیا جائے ایسا ہی عورت کو دیا جائے، سب کو برابر رکھا جائے، تو بڑے بیٹے کو جیسی سائیکل دی ہے ایسی ہی 2 سال کے بیٹے کو دو۔ بیٹا کیا کرے گا 2 سال والا اس سائیکل کا ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اب معاملہ کیا ہوا، بڑے بیٹے کو اس کے اعتبار سے ایک سائیکل دلائی، 2 سال والے بیٹے کو بھی اس کے اعتبار سے اس جیسی سائیکل دی جائے، چاہے وہ 5000 کیا ہے، چاہے 2000 کی، چاہے 10000 کی، اس کے برابر یہ برابری ہوئی۔ اب اللہ رب العزت نے ایک طاقت، ایک چیزیں مردوں میں رکھی، اس کے اعتبار سے حقوق مردوں کو دیے گئے، اور ایک چیز اللہ رب العزت نے عورتوں میں رکھی تو اس کے اعتبار سے حقوق اس کو دیے گئے۔ اب اگر عورتوں پر وہی باتیں لازم کر دی جائے جو مردوں پر ہے، جو عورتوں پر ظلم ہو جائے گا۔ اگر مثلا مرد کو یہ کہا جائے بھائی تمہارے والدین کو، تمہارے بیوی بچوں کو، ان سب کو پالنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے، تمہیں کما کر لانا پڑے گا، ان سب کو تمہیں کھلانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہی چیز کسی عورت پر ڈال دی جائے کہ تمہیں کما کر تمہارے بیٹوں کو، تمہارے والدین کو، تمہارے شوہر کو، سب کو پالنا ہے، کیا یہ عورت کے ساتھ انصاف ہوگا؟ تو ظلم ہو جائے گا اس پر۔ اس لیے یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ اسلام میں ایکوالٹی اور برابری نہیں ہے۔ نہیں، اسلام میں ایکوالٹی اور برابری ہے، البتہ حقوق الگ الگ رکھے گئے ہیں، ایک کا یہ حق، دوسرے کا یہ حق۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی طاقت اللہ رب العزت نے الگ الگ رکھی ہے، عقل، سمجھ، طاقت، ساری چیزوں کو مرد اور عورت میں، بڑوں اور چھوٹوں میں الگ الگ رکھی ہے، اور اس کے اعتبار سے ہر ایک کے الگ الگ حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار فرمایا الا تطغوا فی المیزان ولا تخسروا فی المیزان، کہ اللہ جو اس میں جو ہے تم کمی مت کرنا، ڈنڈی مت مارنا۔ ایک تو لین دین میں کہ انسان جو ہے پیسے پورے لے اور چیزیں کم لے،
قرآن کریم میں 2 صورتیں ایسی ہیں جس کو ویل کے ساتھ شروع کیا گیا، ایک ویل للمطففین اور دوسری ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل جو ہے وہ سخت عذاب کو، یا بعض حضرات نے کہا کہ جہنم کی ایک سخت وادی کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی کہ ایک ہلاکتی ہو۔ اللہ رب العزت نے 2 طرح کے لوگوں پر ہلاکتی کا حکم بتایا، ایک تو وہ جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں، وزن میں کمی کرتے ہیں، پیسے پورے دے اور چیز جو ہے کم دے، 1 کلو میں 900 گرام 950 گرام، 1 لیٹر میں اس سے کم دے، دودھ میں پانی ملا کر دے۔ اسی طرح کوئی جاب کر رہا ہے، کسی جگہ کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جا رہا ہے، اب ایسا لگا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو نکل رہا ہے، یا اپنی ڈیوٹی پر جو ہے اپنا کام کرنے کے بجائے فون چلانا، بیٹھے رہنا، کام نہ کرنا، یہ سارا جو ہے تخفیف میں، وزن میں کم کرنے میں آتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ مال میں کمی بیشی کرنے والے ان پر ہلاکت دی۔ اور دوسرا ویل لکل ہمزہ میں کہا جو دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، تانا دے کر، آمنے سامنے منہ پر برا بھلا بول کر، پیٹھ پیچھے برا بھلا بول کر، گویا کہ جو مال میں یا عزت میں کسی کے ساتھ انصاف کا اور صحیح معاملہ نہیں کر رہے، اللہ نے دونوں طرح کے لوگوں پر ہلاکتی کا حکم لگایا۔ اور یہاں کہا کہ تم میزان میں کمی مت کرنا، پھر کہا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو لوگوں کے لیے رکھا یا اس کو بچھایا۔ اللہ رب العزت نے اوپر آسمان کی بات کی، اب یہاں کہا زمین رکھی گئی، اللہ نے زمین کو لوگوں کے لیے رکھا، گویا کہ اللہ نے انسان کے لیے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت اوپر بتائی کہ عدل، انصاف اور بیلنس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ انسان کو پیدا کر کے ایسا نہیں جاؤ تم کو پیدا کر دیے اب کیا کرنا کہ جو کرنا کرو، نہیں، ایسا نہیں، کھانے کے پورے انتظامات کیے۔ انسان کے کھانے کے لیے بنیادی چیزیں 2 ہیں، ایک تو پھل فروٹ اور دوسرا اناج، یہی تو بنیادی چیزیں ہیں، چاہے کوئی بھی اناج ہو، گیہوں ہو، چاول ہو، جو دوسرا جو ہے جو ہے، دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، پھل فروٹ میں کوئی بھی پھل فروٹ ہو۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی ان چیزوں کو بھی بنا دیا۔ ان چیزوں میں اللہ رب العزت نے 3 صفتیں رکھی۔ جیسے ہم پھل فروٹ کو لیں، اگر صرف کھلانا ہی ہوتا، کوئی بھی ایک قسم کا پھل ہوتا سب کھا لیتے، ایک ہی پھل بناتے پوری دنیا میں ایک ہی پھل ایسے سب کو یہی کھانا ہے، بس ایک ہی پھل بنایا، دوسرا کوئی پھل نہیں، ایسا نہیں کیا۔ پہلے تو پھل فروٹ بنائے، اس کی ایک صفت تو اللہ نے آگے آیت میں بتائی، ذات الاکمام۔ ذات الاکمام کا معنی اس کو چھلکے والا بنایا۔ اب جتنے بھی قسم کے پھل ہیں، سارے قسم کے پھل کو، سارے قسم کے فروٹس کو ہم دیکھیں، کوئی فروٹس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر چھلکا نہ ہو۔ چاہے انگور ہے، ڈراگس ہے، اس پر باریک سی جھلی ہوتی ہے، پتلا سا چھلکا اس کا۔ سیب کا بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، تربوز ہے تو اس کا موٹا رکھا گیا، کیلے کا اس کے حساب سے رکھا گیا، کھجور میں بھی اوپر ایک پتلی سی باریک سی جو ہے یہ ہوتی ہے، جھلی ہوتی ہے، ایسا ہر پھل میں، ہر فروٹ میں رکھا۔ پہلا یہ سوچیں، اگر اللہ رب العزت ان پھلوں کو بغیر چھلکے کا رکھتے، تربوز جو ہوتا اس کے اوپر چھلکا ہی نہ ہوتا، کیا وہ کھانے کے قابل رہتا؟ کیلا جو ہے اس کا اوپر چھلکا ہی نہ ہوتا، جیسا ہم اندر کا جو کھاتے ہیں وہی سفیدی سیدھی درخت پر آتی، اس پر دھول لگتی اور اس پر پتہ نہیں کیا کیا اور گر جاتا، اور باقی کیا کوئی آدمی اس کو کھاتا یا وہ کھانے کے لائق باقی رہتا؟ کوئی بھی پھل لے لو، کوئی بھی پھل ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے چھلکا نہ رکھا ہو۔ کیا یہ اللہ رب العزت کی نعمت نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔
اگر یہ آج تک جو ہے ہمارا تصور اس کی طرف نہیں گیا کہ اللہ نے اس پھل کو اندر سے باقی رکھنے کے لیے، اس کو ایک پروٹیکشن دینے کے لیے اوپر ایک باریک سا جو ہے چھلکا رکھ دیا. یہ چھلکا کیا کر رہا ہے؟ اندر کی چیز کو خراب ہونے سے بچا رہا ہے. ایک چیز. دوسرا ہے انسان جو کھاتا ہے اس کی خوشبو جو ہے انسان کو اچھی ہونی چاہیے. کوئی فروٹ یا کوئی کھانا بہت اچھا ہو لیکن اس سے بدبو آ رہی ہو تو کتنا بھی اچھا پھل ہو انسان اس کو کھانا پسند نہیں کرتا. بہت سی مرتبہ کیلے پر جو دوائی وغیرہ یہ لوگ ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ اس میں سے خاص قسم کی بدبو آتی ہے. اس کو اگر ایسا کیلا ایک آدھ مرتبہ کھانے کا آ جائے تو کیلے سے گھن ہو جاتی ہے، کھانا پسند نہیں کرتا انسان. جو دوائی وغیرہ لگی ہوئی تھی اگر اس دوائی کو صاف نہیں کیا اور اگر وہ دوائی اندر آ گئی ہے بہت سی مرتبہ کھانے میں اس کا ایک بو محسوس ہوتی ہے. یا دودھ اس کو پیتے وقت انسان کو اگر ایک بدبو محسوس ہو تو انسان اس کو نہیں کھاتا، نہیں پیتا. اللہ رب العزت نے سارے پھل فروٹس میں ایک خاص قسم کی خوشبو رکھی ہے. کوئی پھل فروٹ اس سے خالی نہیں، کوئی اس سے خالی نہیں. وہ ریحان میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے پھل فروٹ، یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے. تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے چھوٹا بڑا الگ الگ سائز کا بنایا. اگر مان لو سارے پھل فروٹس کو ایک ہی سائز کا بنا دیا جاتا، پہلے تو اللہ کو روکنے والا کون تھا یا کون کہنے والا تھا کہ یار یہ تم نے برابر نہیں بنایا. لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ تنوع پسند کرتا ہے، یعنی چیزوں میں جو ہے الگ الگ آئٹم کا ہونا، الگ الگ ڈیزائن کا ہونا، یہ انسان کو پسند آتا ہے. اس لیے اگر کسی کو مان لو کوئی کھانے کی چیز بہت پسند ہے، چکن کی کوئی آئٹم یا بریانی یا کچھ بھی کھانا، وہ زیادہ تر کتنے دن کھائے گا؟ 4 5 10 1 مہینہ 2 مہینہ. پھر انسان کیا کہے گا؟ اب اس کو بند کرو، کوئی دوسری چیز لاؤ. اس کو کھا کھا کر تھک گئے. قربانی کے دنوں میں 2 دن 3 دن 4 دن برابر گوشت کھا لیا، پھر انسان کہتا ہے کہ اب جو ہے کوئی سبزی پکاؤ، گوشت سے جی بھر گیا. کیوں؟ انسان کا مزاج جو ہے وہ تنوع کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت نے پھل فروٹس میں ایسا تنوع رکھا کہ ہر ایک کی سائز، ہر ایک کی ڈیزائن بالکل الگ الگ. دوسرا، ہر ایک میں مٹھاس تو ہے لیکن ہر پھل کی مٹھاس الگ. آم میں، کیری میں ایک مٹھاس ہے، سیب میں اس میں بھی ایک مٹھاس ہے، تربوز میں بھی ایک مٹھاس ہے، لیکن تینوں کی مٹھاس کو اللہ رب العزت نے الگ الگ رکھا. ہر ایک کی مٹھاس الگ الگ. اللہ رب العزت جس طریقے سے چیزوں میں بیلنس رکھتے ہیں ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمارا خیال رکھا. ہمارے مزاج کے اعتبار سے چیزوں میں جو ہے غلاف بنا دیا، اس میں خوشبو ڈال دی، اس میں ایک ڈیزائن ڈال دی، اس کی مٹھاس کو الگ الگ کر دیا. وہ جو پوچھتے تھے کفار مکہ کہ انزدل الرحمن، ان کو کہا گیا اسجدوا للرحمن، تو کہتے تھے وما الرحمن، رحمان کون ہے؟ یہ رحمان کون جس کو ہم سجدہ کریں؟ اللہ رب العزت اپنی پہچان کراتا ہے، رحمان وہ ہے جس نے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارا اتنا خیال رکھا، اس قدر خیال. پھر اللہ رب العزت کا ایک کمال آ گیا ہے میں، والحب ذو العصف، دانے بنائے. دانے جو ہوتے ہیں کھیت وغیرہ سے جو نکلتا ہے اناج غلہ، گیہوں وغیرہ، اس کے اوپر ایک خاص قسم کا بھوسا ہوتا ہے. گیہوں جو ہوتا ہے وہ اندر بالی میں ہوتا ہے جس کے اندر سے اس کو نکالا جاتا ہے. اب تو ٹریسر وغیرہ سے مشین میں ڈال کر نکالتے ہیں. اچھا، انسان جو ہے وہ چیز بناتا ہے تو اس کو بھی ریپ کرتا ہے، اس کو جو ہے پورا جو ہے ڈھک دیتا ہے. جیسے چاکلیٹ وغیرہ آتی ہے تو اس کا اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے. لیکن انسان کے بنائے ہوئے میں کیا ہے؟ یہ چھلکا اوپر والا نقصان دے گا، انسان خود کھائے گا نہیں،
اس کو پھینک دے گا تو کہتے ہیں اس کے بھائی پردوشن خراب ہو رہا ہے، جانور وغیرہ کھا رہے ہیں تو اس کو نقصان ہو رہا ہے، اسی لیے جو پلاسٹک وغیرہ پر بین کرنے کی باتیں آتی ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا۔ اللہ کا بنایا ہوا دانے انسان کھائے، بھوسا جانور کھائے، کوئی چیز ویسٹ اور بیکار نہیں جا رہی۔ اللہ اپنی قدرت کو، اپنی نعمتوں کو بتا رہے ہیں، یہ نعمتیں تم کو دی ہے جس کی طرف تمہارا جو ہے تمہاری توجہ تک نہیں، احساس تک نہیں ہو رہا ہے، اتنا سارا دیا، پھر بھی اگر کسی کو دیا جا رہا ہے اتنی ساری نعمتیں، اس کے باوجود ہماری مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں یار صبر والی زندگی ہے، آخی زندگی صبر کروا ہمارا، اتنا سارا دیا، اس کے باوجود انسان کیا کہتا ہے؟ دیا ہی کیا ہے؟ ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، کچھ دیا ہی نہیں۔ جیسے اصل میں گویا کہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کا مزاج ناشکرا ہے، انسان کا مزاج ہی ایسا ہے، ناشکری کرنے والا، کہ مثلا بیٹے کو ماں باپ جو مانگا دے رہے ہیں، جو مانگا دے رہے ہیں، یہ چاہیے، یہ گاڑی، یہ کھانا، یہاں گھومنا، وہاں گھومنا، اتنے پیسے، روزانہ جو مانگ رہا ہے دے رہے ہیں، جو مانگ رہا ہے دے رہے ہیں، جو برابر اس کو مل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا مزاج کیا ہو گیا؟ آرام کا، عیش کا، چیزیں وقت پر ہونی چاہیے۔ اگر ایک دن والد نے، ماں باپ نے کہہ دیا آج نہیں یہ چیز کل لائیں گے، بیٹے کے تیور بدل جاتے ہیں، زمین پر پیر مارنا، زور زور سے رونا، کسی سے باتیں نہ کرنا، تم ہمارے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہو، کچھ دیتے ہی نہیں ہو، ایک چیز تو تم سے مانگی تھی وہ نہیں دی، بچپن سے اب تک تجھے پالا، روزانہ کھلایا پلایا بڑا کیا، اور جو ہو سکتا تھا سب کیا، بیٹا یہ نہیں دیکھتا آج میں نے مانگا تم نے نہیں دیا، تم تو کچھ دیتے ہی نہیں ہو، فلاں کے گھر والے یہ دے رہے ہیں، فلاں کے گھر والے یہاں لے گئے، یہ کیا۔ کیوں؟ انسان کا مزاج ناشکرا۔ اللہ یہ سب دے رہے ہیں، پھل فروٹ، کھانا، اناج، غلہ، پتہ نہیں کتنے جگہوں سے گھوم کر ایک دانہ یا ایک پھل ہم تک پہنچتا ہے۔ افطار میں ہم الگ الگ پھل فروٹ لے کر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس نے بویا ہوگا، کس نے اگایا ہوگا، کہاں نکلا ہوگا، کہاں مارکیٹ میں گھوم گھوم کر کتنی اس کی حفاظت ہوئی، کہاں بارش کا پانی اور سب، اور ہم تک پہنچا رہا ہے۔ ایسا کئی سالوں سے دے رہے ہیں، لیکن ہم نے دعا میں ایک چیز مانگی اور ہماری مرضی کے مطابق نہیں ملی، اللہ نے مدد جو آؤتی نہ تھی، ہم یہ کہتے ہیں کیا جو اللہ نے مدد نہ کیا ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے اس کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنا دیا گیا ہے، اب کتنا جھٹلاؤ گے؟ پہلی بات تو یہ کہ تم دونوں سے کون مراد ہے؟ تو تم دونوں سے مراد انسان اور جنات ہے، اس لیے کہ بعد میں اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کا تذکرہ کیا ہے، یا معشر الانس والجن، اسی طریقے سے الگ الگ جگہوں پر اس کو بیان کیا اسی صورت میں کہ انسان اور جنات کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی، تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر یہ کہ اعلیٰ، فبأي اعلیٰ، اعلیٰ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو اس کا نعمت کا ہے، اور ایک معنی یہ لکھا ہے کہ ایسی نعمت جو انسان کو حیران کر دینے والی ہو، جیسے اللہ نے یہ چیزیں دی، آسمان کو، پھر اس کو برابر رکھنا، پھر سورج اور چاند کا برابر سے چلنا، پھر اس میں بیلنس رکھنا، پھر زمین کو بنانا، پھر زمین کو بھی بیلنس سے بنانا، اتنی نرم نہیں کہ پیر رکھ کے اندر چلے جائے، اتنی سخت نہیں کہ کھودنے کی ضرورت اور کود نہ سکے، اور پھر الگ الگ جو ہے پھل فروٹ ساری چیزیں، یہ ایسی نعمتیں جو حیران کرنے والی ہیں۔ گویا کہ کہا جائے کہ اللہ کی حیران کر دینے والی نعمتوں میں سے کس کا تم انکار کرو گے، کس کو تم جھٹلاؤ گے؟ اس کا ایک معنی جیسا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جس طریقے سے ایک معنی یہ ہے کہ نعمت کا معنی ہے، اس کا دوسرا معنی لکھا ہے قدرت کا معنی، جیسا کہ آگے اللہ رب العزت اپنی الگ الگ قدرتوں کو بیان کریں گے کہ کیسے اللہ نے کیا۔
تو وہاں اللہ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ کی کون سی قدرت کا تم انکار کرو گے، کون سی قدرت کو تم جھٹلاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مبارکہ صحابہ کے سامنے پڑھی، صحابہ کرام اس کو سن رہے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم جو ہے تمہارے دوسرے بھائیوں کی طرح نہیں پیش آ رہے، ان کی طرح تم نہیں کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے یہ سورت جناتوں کو بھی سنائی، اور جب بھی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات کہتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اس کو نہیں جھٹلاتے، تو ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ اس لیے یہ مسنون ہے کہ جب بھی یہ آیت پڑھی جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو ہم یہ پڑھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، یا اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں، یہ ساری تیری نعمتیں ہیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، اس کا چلنا، پھر پھلوں کا، پھر اناج کا، گلے کا، خوشبوؤں کا، یہ ساری چیزوں کا ہونا، دانے اور پھر دانوں کے اوپر کا بھوسا، پھل تو پھل کے اوپر کا غلاف، یہ نعمتیں ہیں، اور ہم ان میں سے کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں، اور تو ہی تعریف کے لائق ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، یہ ساری نعمتوں پر تیرا شکریہ ادا کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اب اسی آیت کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں 31 مرتبہ ذکر کیا ہے، 31 مرتبہ، یعنی اس صورت کا 1/3 سے زیادہ اسی کے لیے ہے۔ اب ایک تو بات تو جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ کفار مکہ حجرت اور ضدی قوم تھی جو ایک مرتبہ میں بات مانتی نہیں ہے، تو ان کو بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ، بار بار تم کتنا جھٹلاؤ گے، کتنا جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت، کون سی نعمت۔ ایک تو یہ، اس لیے کہ ضدی آدمی ایک مرتبہ میں بات نہیں مانتا، اس کو بار بار کہنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر جگہ اس آیت سے مقصود دوسری چیز ہے۔ اصل میں ایک بات کیا آتی ہے، انسان ایک بات یا ایک جملہ بار بار بولتا رہے، سامنے والے کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کتنی مرتبہ کہے گا تو بات اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کو بار بار کہا، تو یہ تو فصاحت کے مطابق نہیں ہوا۔ سننے والا ایسا کہے گا کیا ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بات نہیں ہے، ہر جگہ جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، وہاں اس کا ایک خاص مقصد ہے اور ایک خاص معنی ہے، اور وہ اسی خاص معنی اور مقصد پر دلالت کرتا ہے۔ جب بات الگ الگ ہو تو اس وقت انسان یہ نہیں کہے گا کہ ایک ہی بات کتنی مرتبہ کہی جا رہی ہے، سن کر ہم تھک گئے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔